جب بھی مصنف کچھ لکھتا ہے یا بولنے والا کچھ کہتا ہے تو اس کے الفاظ کے پیچھے کوئی پوری ایک دنیا بسی ہوتی ہے۔ وہ فضول بات نہیں کرتا، جان بوجھ کر کرتا ہے کچھ۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بھائیوں 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 تھا، لیکن ایک دم وہ بدل کے اے دولت مندو بیچ میں آ گیا۔ تو اسے ظاہر ہوتا ہے کہ بھائیوں سے مراد وہ تھی کہ اے صاحب ایمان لوگوں، بھائیوں اور بہنوں، اور یہاں پہ یہ دولت مند ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ہے جو کہ کلیسا کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ باقی سب کچھ یہ کر جائیں لیکن آخر میں یہ ہے کہ تم نے قتل کر دیا۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ صاحب ایمان ہوں اور قتل کرتے پھرے۔ تو باہر والے جو ہیں دولت مند ہیں، اب ان کے لیے کوئی سبق ہے یا نہیں ہے؟ باقی تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ بھلائی کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، یہ ہمارے لیے ہے، اندر ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ تم رو، واہ ویلا کرو، شور مچاؤ۔ اس کے بعد جا کہ تمہارا مال بگڑ گیا، تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تانبے کو لگ جاتا ہے، سونے کو زنگ نہیں لگتا، چاندی کو زنگ نہیں لگتا۔ تو یہ اس کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ سونے چاندی کو زنگ نہیں لگتا، اسے زنگ لگا دیا اٹھا کے بیٹھ کے، اس لوہے کو لگتا ہے۔ بیچارے کا تجربہ اتنا کمزور ہے، غریب آدمی کو معلوم نہیں کہ ہمارے لوہے کی چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو سونے چاندی کو بھی لگ جاتا ہوگا۔ یونانی زبان کا لفظ ہے بروسس۔ بروسس کہتے ہیں کھا جانے والی چیز۔ تو وہ جو سونا ہے یا چاندی ہے، اس کی جب چمک ماندھ پڑ جاتی ہے، اس لیے وہ چمکتا ہوا دکھائی دے دیتا ہے، اور چاندی کے ساتھ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ زنگ اس کو کہا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر ٹیکنیکلی وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آئرن آکسائڈ ہے، کیونکہ یہ آئرن ہے ہی نہیں، تو آئرن آکسائڈ کہاں سے ہوگا؟ یہ ویسا زنگ نہیں ہے، بلکہ رکھے رکھے ان کا رنگ بدل گیا، وہ ماندھ ہو گئی۔ اور عام طور پر خواتین یہ جانتے ہیں کہ جن کے زیورات ہوتی ہیں وہ کھولنے کے بعد اس کو سوڈے سے یا کسی چیز سے دھوتی ہیں تاکہ اس کی چمک اس میں واپس آ جائے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے مال جمع کیا، کپڑے جمع کیے اور دولت جمع کی۔ یہ جو سونا چاندی ہے یہ صرف زیورات ہی نہیں ہیں، اس زمانے میں سکے بھی سارے سونے چاندی کے ہی ہوا کرتے تھے۔ تو دولت ہے، تو دولت کی دو قسمیں ہیں، ایک سکوں کی صورت میں، روپے کی صورت میں، بینک بیلنس کی صورت میں، اور ایک کپڑوں کی صورت میں۔ یہی دو کام ہوتے تھے۔ اور کون سا کام ہوتا تھا؟ وہ رکھے رکھے ان کو کیڑا کھا گیا، سونے کو اور چاندی کو رکھے رکھے ان کی شکل بدل گئی، کالے پڑ گئے۔ اور تم نے کمایا کہاں سے ہے؟ سوال تو سب یہ ہے۔ یعنی دولت مند ہونا جرم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن دولت ہم کمائی کہتے ہیں۔ دولت کمائی اس طرح سے کہ کھیتوں میں جو مزدوروں نے کھیت کاٹے تھے اور ہل چلائے تھے، تم نے ان کی مزدوری انہیں آج تک نہیں دی۔ یہ سیٹوں کا جو عام کام لگتا ہے، فصل کاٹنے والوں نے فصل کاٹی لیکن آج تک وہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایسا نظام ہے جو ہمارے ہاں اور زمانے میں بھی تھا، جس میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور اس کو وڈیرے ٹائپ کی چیز جو ہے وہ اس کی دولت سمیٹ لیتے ہیں۔ غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ آپ اس کو مزدوری ادا نہ کریں، مفت میں وہ کام کرتا رہے، اور اگر پیسے مانگے تو اس کے جوتے ماریں، سیدھی سی بات ہے۔ تو ان کی فریاد جو ہے وہ رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ سیدھی سی بات تھی کہ مصنف کہہ سکتا تھا کہ ان کی فریاد خدا کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، ان کی فریاد اللہ تعالیٰ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، ان کی فریاد پروردگار کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ رب الافواج کیوں لگایا؟ رب الافواج وہ ہے جس کے پاس پوری آرمی ہے، فرشتوں کی یا ایسی مخلوق کی جو اس کے کام کرتی ہے۔ تو تم سمجھ رہے ہو کہ غریب کا کوئی بھی نہیں ہے، غریب کا وہ ہے جس کے پیچھے ساری کی ساری فرشتوں کے لشکر ہیں۔ تو تم ایک آدمی سے نہیں لڑ رہے ہو، اس غریب سے، بلکہ تم اس خدا سے لڑ رہے ہو جو افواج کا، آرمیز کا خداوند ہے۔ اور تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور بہت مزے اڑائے۔ اس میں بیچ میں ایک جگہ آتا ہے کہ
تم نے اخیر زمانے میں خزانہ جمع کیا ہے۔ یہ اخیر زمانہ کون سا ہے؟ ابھی تک اخیر ہی چل رہا ہے بھئی، 2000 برس ہو گئے اس خط کو لکھے ہوئے، اس وقت اخیر زمانہ تھا، تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ ہمارے یہاں ایک غلط تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ اخیر زمانہ یا آخری دن، تو ہم سمجھتے ہیں یہ قرب قیامت کی بات ہے، قیامت کے قریب آنے کے دن آخری دن ہے۔ لیکن یہودیوں کا یہاں ایک تصور نہیں تھا، یہودیوں کا تصور بالکل مختلف تھا۔ یہودیوں کا یہ تھا کہ وہ مسیحا جس کی آمد کی خبر دی گئی ہے، اس کے آنے سے پہلے کے دن پہلے ایام کہلاتے تھے، اور اس کے آنے کے بعد کا پورا دور آخری ایام کہلاتے تھے۔ تو یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے جو یہودیوں کی ہے، جس کو عام طور پر مسیح حضرات نہیں سمجھ پاتے، اور پھر سوچتے ہیں کہ وہ آخری دن، لیکن ان کا تو ابھی تک انصاف نہیں ہوا، یہ آخری دن کون سے ہے؟ کہ یہ مسیحا کے دور میں تم نے ظلم و ستم ڈھا رکھا ہے۔ حالانکہ مسیحا کے بارے میں یہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو بیل، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے۔ یہاں تو انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے تو انصاف کا منہ کالا کر کے رکھ دیا ہے۔ برائی کر رہے ہو، برائی بھی ان دنوں میں کر رہے ہو جو کہ مسیحا کا دور ہے، جس میں انصاف ہونا چاہیے۔ تلاوت اور پھر اس میں یہ ہے کہ تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، کیونکہ وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک عام آدمی، غریب آدمی، شریف آدمی، نیکوکار، وہ شریف آدمی بیچارہ، کیونکہ وہ مزدور جو تھا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، بس اللہ اللہ کیا کرتا تھا، تم نے اس کو قتل کروا دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود مسیحا کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے۔ وہ راست باز کو قتل کرنے والے کون تھے؟ امیر لوگ طبقہ ہی تھا۔ وہ مولوی جو تھے بیٹھ کے جن کے ساتھ کام بھی ہو رہا تھا، وہ دولت مند تھے، پورا بزنس ان کا چل رہا تھا۔ آپ تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جو سردار کاہن تھا، اکیلا وہی نہیں، کیفا، ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ، اس کے 5 بیٹے، 2 داماد، 1 داماد، 7 آدمی مسلسل ایک دوسرے کے بعد جو ہے سردار کاہن بنتے رہے۔ اس کے تعلقات رومی سینٹ سے بہت اچھے تھے، پیسہ جمع کرتا تھا، کھلاتا تھا، کھاتا بھی تھا، کھلاتا بھی تھا، تو ہر دفعہ الیکٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ اب وہ پرانا والا زمانہ نہیں رہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ کاہن ہوگا یا سردار کاہن ہوگا۔ اب حکومت مقرر کرتی تھی کہ چمچے کو مقرر کرو، اور جو کچھ خود کھائے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں بھی کھلائے۔ تو یہ پیسے والے لوگ تھے، اور انہوں نے ایک کام یہ کیا ہوا تھا کہ پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ بہت آسان سا طریقہ ہے، یہ مذہبی لوگ، اللہ بچائے ان سے، یہ ایسے ایسے راستے ڈھونڈتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کہ بھئی یہودی آتے تھے حج پہ، ان کے ساتھ کہ تم حج پہ آؤ، اور خاص طور اس موقع پر آتے تھے جس زمانے میں جناب مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ جب وہ آتے تھے تو ان کو قربانی دینی ہے۔ اب وہ یہاں سے ایک آدمی اپنا بکرا لے کے چلے قربانی دینے کے لیے، خود تو شاید زندہ پہنچ جائے، بکرا تو راستے میں مر جائے گا، تو اس کو بکرا خریدنا ہوتا تھا وہیں سے۔ جیسے آج حج پہ جو لوگ جاتے ہیں تو وہیں پہ بکرے اور اونٹ لے کے ذبح کر دیتے ہیں، وہی والا کام ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ شریعت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا کوئی جانور نہ ہو جس میں کوئی عیب ہو، تو وہ سرٹیفکیٹ پہلے چاہیے مولوی صاحب سے یا پادری صاحب سے یا کاہن سے کہ بھائی اس جانور میں کوئی عیب نہیں ہے، ہم اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی دونوں آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں، یہ عیب ہے۔ اب کیا کرے بھائی؟ تو کوئی نہ کوئی، اس کا سینگ جو ہے سیدھا نہیں ہے، بالکل ٹیڑھا ہے۔ حالانکہ ٹیڑھے پہ پابندی نہیں تھی، لیکن یہ عیب ہے بھائی، سیدھا ہونا چاہیے نا، یہ ٹیڑھا کیوں ہے؟ یہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیر لڑکھڑاتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی عیب نکال کے کہتا تھا یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اب کیسے کریں؟ تو انہوں نے خود ہی وہاں پہ بھیڑیں، بکریاں، جتنے جانور ہیں قربانی کے، وہ سارے پال رکھے تھے، اور ان کا پورا ڈھیر لگا رہتا تھا اس جگہ پہ جہاں پہ غیر یہودی آ کے جمع ہوا کرتے تھے کہ خدا کا کلام سن سکے۔ وہ جب بالکل باہر کا علاقہ تھا، اب اسی میں انہوں نے یہ جانور چھوڑ دیے۔ جب مسیح نے کہا تھا کہ تم نے میرے گھر کو تو تجارت کا
اڈا بنا دیا ہے اور ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے، تو وہ یہی تھا کہ انہوں نے بزنس کا پورا کاروبار بنا رکھا۔ کبوتر بھی ہونے جیسے خواتین کبوتر بیچاری قربانی دینے کے لیے، تو کبوتر بھی ایسا ہونا چاہیے جو خدا کو پسند ہو، اور آپ جو کبوتر لائے ہیں یہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ تو اس کو کھڑا کرو تھوڑی دیر کے بعد بیٹ مار دیتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اس میں شرعی عیب ہے۔ ہمارا کبوتر لیں، ٹھیک ہے یہ صحیح ہے کہ باہر آپ کو 100 روپے کا ملتا ہے تو ہم 150 کا دیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ دیں گے کہ یہ کبوتر شرعی طور پر بالکل جائز ہے۔ تو جو اوپر سے پیسے کماتے تھے مذہب کے لحاظ سے، اس پہ انہوں نے پورا بزنس سنبھالا ہوا تھا، تو اس طرح سے پیسے جمع کر کر کے انہی لوگوں نے، اسی طبقے نے، سردار کاہن وغیرہ کے طبقے نے جناب مسیح کو جو راس باس سے اور ان کو قتل کروا دیا۔ کیوں؟ وہ مقابلہ جو نہیں کرتا، وہ ان کے مقابلے پہ آئے ہی نہیں ہے کہ تم جو چاہے کر لو لیکن میں تو نہیں کروں گا۔ تو ایسے حالات میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان کو بہت برا بھلا کہا، اور ان کو کہنا بھی چاہیے کہ جو امیر طبقہ ہے اور یہ بدماشیاں کرتا ہے ان کی برائی بیان کرنی چاہیے، اور آپ نے اچھا کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپ نے تو خط لکھ دیا، ہم کیا کریں؟ جس نے ہماری مزدوری روکی ہوئی ہے میں اس کا جا کے گلا دباؤں؟ اور جب کچھ کہتا ہوں گا آ کے تمہیں یعقوب پکڑے گا، یعقوب نے خط لکھا ہے، ان پہ خدا کی لعنت، اور ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ تو اس لیے آپ اگلی آیت تاسی میں پس آئے بھائیوں خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو تم قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، تمہارا کام صبر کرنے کا ہے۔ عجیب و غریب لگتا ہے کہ صاحب وہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، آپ کہہ رہے ہیں صبر کرو، اور صبر بھی کب تک کرو؟ خداوند کی آمد تک، معلوم نہیں کب ہوگی، 2000 سال تک سے آیا نہیں، کب آئے گا؟ یہ قیامت تک کا صبر کرانے کو کہہ رہا ہے۔ پیچھے مثال تھی کہ تم نے کسانوں کی اور ان کی جو مزدوروں کی تھی وہ مزدوری روک لی، تو لہذا دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مہینے کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ صبر نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جوتے کھانے والا صبر۔ کسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے کہ جب بارش ہوگی، فصل پک جائے گی تب میں کاٹوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ وہ ایک صاحب نے پودا لگایا، معلوم ہوا پودا بڑا ہی نہیں ہو رہا، کہا گیا کہ اس پہ خدا کی قیامت نازل کیا ہوگی، پودا بڑا نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہنے یار میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا، روز میں اس کو اکھاڑ اکھاڑ کے دیکھتا ہوں، یہ بڑائی ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ایسے پودے نہیں بڑھتے ہیں۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے زمین میں گاڑ دیا، اب وہ بڑھے گا اپنے وقت پہ، اس سے پہلے اگر آپ اس کو نکالیں گے تو وہ مر جائے گا۔ تو جس طرح سے وہ صبر کرتا ہے کہ جب تک فصل کا موسم نہیں آتا اس سے پہلے نہیں کاٹتا، تو اب اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ایک تو اس کے پاس طاقت ہے، انہوں نے پہلے ایک آدمی کو قتل کروا دیا، آپ کو بھی قتل کروا دے گا، تو آپ خودکشی نہ کریں کہ آپ کے قربانی میں اور خودکشی میں فرق محسوس کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہتا ہے؟ آپ صبر کریں۔ کہا جا سکتا ہے کہ صبر کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنے کی بات ہے کس سے صبر ہوتا ہے؟ تو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب کے صبر کا ذکر آ رہا ہے کہ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہے۔ تو بھائی یہ صبر ہے مشکل چیز ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ حضرت ایوب نے صبر کیا تو آپ کیوں نہیں صبر کر سکتے؟ اور وہ یہودی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات کیا ہے، کیا ان کے اوپر عذاب گزرا اور سب کچھ ہوا، اور پھر کس طرح سے انہوں نے برداشت کیا، لیکن کوئی احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ ہم جو کہتے ہیں صبر یہ ہے کہ خاموش رہو، بولو نہیں۔ حضرت ایوب نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ خدا سے احتجاج کیا۔ ایسا صابر آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ خدا کو کھری کھری سنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے آ جاؤ، مقدمہ کرتے ہیں، دونوں کرتے ہیں، تو میرا جرم ثابت کرو، میں تمہارا جرم ثابت کرتا ہوں، تو ایسا اکڑا ہوا ہے۔ تو صبر کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، تو بھائی یہ تو مجبوری ہے، یہ تو صبر نہیں ہے۔ صبر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے، وہ صبر ہے۔ بھائی ہم پان کھاتے ہیں، اگر ہم فرض انگلینڈ چلے جائیں پان نہیں ملتا، ہم صبر نہیں کرتے، مجبوری ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ دبئی چلے جائیں
پان کھانا جرم ہے، اگر یہاں سے لے جائیں تو پکڑ لیں گے ایئرپورٹ پہ کہ آ جاؤ بیٹا، سعودی عرب میں جائیں گے تو سزائے موت ہے۔ تو یہ پھر ہمارا صبر نہیں ہوگا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہاں صبر یہ ہے کہ ہمیں پان نہیں مل رہا، لیکن ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ عظیم بھائی کے پاس جو ہے 5 پان ہیں، تو ہم ان کا پان چرا لیں۔ ایک آدھ کون سا فرق پڑتا ہے، 5 میں سے ایک کم ہو جائے گا، 400 مل رہے ہیں نا ان کو۔ اگر ہم وہ نہ چرائیں، اب یہ صبر ہے، کیونکہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں، اور یہ بھی آپشن موجود ہے کہ غلط کام نہ کریں۔ تو صبر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی آپشن ہے، جب آپشن نہیں ہے تو صبر نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ ہمارے عام طور پر کہتے ہیں صبر کا نام مجبوری۔ بھائی مل گیا تو روزی، نہیں ملا تو پھر روزہ۔ تو یہ والا جو ہے یہ مجبوری ہے، یہ صبر نہیں ہے بھائی۔ اور پھر کیا کہ تم بھی صبر کرو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ صبر کرنے سے، اور یہ ہے کہ اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ اس کے لیے آدمی کو بڑا تنگ دل ہونا پڑتا ہے صبر کرنے کے لیے، کہ آپ ایک غلط طریقے سے ایک کام کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے نہ کریں۔ اور پھر کہا کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ یہ کیونکہ کیا کر رہا ہے، اور بالکل یونانی زبان میں موجود ہے گار، جس کے معنی کیونکہ ہے، جو کہ ریزن بتاتا ہے، رزلٹ نہیں بتاتا۔ خداوند کی قربانی قریب ہے، ہمارے نزدیک رزلٹ ہے کہ آئے گا، وہاں پہ ریزن ہے کیونکہ خدا آنے والا ہے، خداوند کی آمد قریب ہے، اور خداوند سے مراد جہاں پہ مسیح ہے، مسیح کی آمد قریب ہے، تو وہ آ کے جب انصاف کریں گے تو پہلے جس آدمی کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس نے یہ بدماشیاں کی ہیں، اس کو یہ سزا دیں گے، تو تمہیں بھی نہیں بخشیں گے۔ اور چونکہ حساب کتاب لیں گے اور دونوں سے لیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ صبر سے کام لو اور جبر سے کام نہ لو۔ وہ تو جبر سے کام لے رہا ہے، آپ صبر سے کام لے، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے، اس لیے سب۔ اور بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ۔ اور ایک طریقہ صبر نہ کرنے کا یہ ہے کہ آپ شکایت کریں۔ تو آپ کہیں گے صاحب اگر اس کیا ہے، تو جب باس یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ سے کہا ہے کہ آپ کے ٹائمنگ 8:30 بجے سے 5 بجے تک ہے، آپ 4 بجے بھاگ جاتے ہیں، تو کہ آپ عجیب مسیحی باس صاحب مجھے ملے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی کسی کی شکایت نہ کرو، آپ شکایت کر رہے ہیں، کیا یہ وہ والی شکایت ہے کہ شکایت نہ کرو، پھر ایک دوسرے کی شکایت نہیں کرو؟ کیوں؟ منصف دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ باس ٹائم پہ آتا ہے، وہ 8 بجے پہنچ جاتا ہے، 5 بجے جاتا ہے، تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کس وقت آتے ہیں اور کس وقت جاتا ہے۔ اگر وہ 3 بجے بھاگ جائے تو اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ 1 گھنٹے بعد میرے بعد گیا تھا۔ تو اس کی شکایت نہیں کرنا ہے جو اپنا کام پورا کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا اس کو تو آپ ٹوکیں گے، یہ نہیں کہ آپ اسے روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اس کی شکایت نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ اس سے جا کے کہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی دیکھیں آپ 4 بجے چلے جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، میں آپ کا بات ہوں، میں آپ کو نوکری سے نکال سکتا ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ سب کو بلائیں اور آپ سب سے کہیں کہ اس مردود کو دیکھو، وہ کمینہ 4 بجے بھاگ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو یہ والی شکایت جو ہے دوسروں سے کہنا، ان کو آگے کرنا، اور پھر جب نکال دینا تو کہنا بھائی میں کیا کروں، میں مجبور ہوں بھائی، میں نے خود تو نہیں نکالا نا، تمہارے بھائی بند نے مجھے کہا اس کو نکال دو، اگر نہیں آتا ڈیوٹی سے پہلے بھاگ جاتا ہے تو ان کے کہنے پہ عمل کیا ہے۔ میں تو بڑا امن پسند آدمی ہوں اور میں تو ڈیموکریسی پسند کرتا ہوں، سب نے کہا تھا اس کو نکالو، میں نے نکال دیا۔ یہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہا کہ منصف دروازے پر کھڑا ہے، پہلے کہا وہ قریب ہے، اب یہ ہے کہ دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلی دفعہ یہ تھا کہ منصف آنے والا ہے، خداوند کی آمد تک صبر کرو، معلوم نہیں تھا کہ 1,00,000 سال بعد آئے گا، کب آئے گا۔ پھر کہا کہ وہ قریب ہے۔ اب تیسرا اسٹیپ یہ کہ وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ آپ ہمارے یہاں سنتے رہتے ہیں کہ صاحب آپ کو انصاف دروازے پر ملے گا، تو یہ وہ انصاف دروازے والا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے منصف۔ ہمارے دروازے کے باہر منصف کوئی نہیں کھڑا ہوتا، اور کھڑا ہو تو ہمیں ویسے ڈر لگے گا، بھائی معلوم نہیں یہ تو بھیا معلوم نہیں کیا فیصلہ سنا دیں اٹھا کے، کہیں گے فلاں چیز کی رسید لاؤ، تمہارے پاس نہیں ہے، جس عورت کے ساتھ رہتے ہو نکاح نامہ لاؤ۔ اب ہم پرانا کہاں سے لائیں گے؟ ابا کا نکاح نامہ لاؤ کہاں سے لائیں گے؟ ابا بھی مر گئے، اماں بھی مر گئی، اور اس زمانے میں نکاح نامے ہوتے ہی نہیں تھے، بس زبانی جمع خرچ ہو گیا، کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔
ہم سے کہیں کہ آپ ثبوت پیش کریں کہ بھائی آپ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، ہم زیادہ سے زیادہ سرٹیفکیٹ پیش کر دیں گے، بھائی ہمارے میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے فلاں تاریخ، لیکن میٹرک کا سرٹیفکیٹ تو ہمارے ابا نے جا کے تاریخ لکھوائی تھی نا، کیا معلوم صحیح لکھوائی تھی غلط لکھوائی تھی، ہم اسپتال میں پیدا ہوئے نہیں تھے، کوئی ثبوت نہیں دے سکتے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو منصف دروازے پہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کب پیدا ہوئے تھے، اس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، اسے معلوم ہے کس نے کسے لوٹا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کس نے کسے کیوں لوٹا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کس کس سے شکایت کرتا پھر رہا تھا۔ اب چونکہ اب دروازے پر کھڑا ہوا ہے تو اب آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دکھ اٹھانے والوں اور صبر کرنے والوں کو نمونہ سمجھو۔ صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہوگا، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ سچی بات ہے کہ آپ ایوب کی کتاب پڑھیں، خدا کا نہ کوئی ترس ظاہر ہوتا ہے نہ رحم ظاہر ہوتا ہے۔ بیوی بچ گئی، بچے مر گئے، بیٹیاں مر گئیں، سامان ٹوٹ گیا، بیماری ہو گئی، سر سے اوپر لے کے پیر تک پورا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بیٹھا ہوا کھرچ رہا ہے، خون بہا رہا ہے، دوست جو ہیں وہ بھی نہیں پہچان پاتے کہ کون ہے کون نہیں، ایک ہفتے کے بعد اس کی خبر لیتے ہیں، پھر بحث شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یقین دلاتا ہے تو بڑا کمینہ ہے کہ اس کی عذاب مل رہی ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں بہت نیک ہوں، وہ اس کو آ کے پریشان کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو سنا رہا ہے یہ کون سا صبر ہے، اور خداوند نے ان سے کون سا ترس ظاہر کیا، کون سی ان کے اوپر مہربانی ظاہر کی ہے، کہ اس وقت معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ آخری باب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جتنا اس کو دیا تھا اب اس کا ڈبل دے دیا ہے۔ اس نے چونکہ صبر کیا تو اس کو نتیجہ ملا۔ مگر اے میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ۔ اس کا پچھلی عبارت سے کوئی تعلق ہے؟ یعنی اونٹ پٹانگ عبارت لگتی ہے، پیچھے صبر کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت ایوب کی مثال ہے، اور اب یہ ہے کہ قسم نہیں کھاؤ، نہ آسمان کی کھانا، نہ زمین کی کھانا، نہ کسی اس کی نہ اس کی، بس جو ہے تاکہ سزا کے لائق رہے۔ اس قسم اٹھانے کا کیا ہے؟ اب آپ اس کو 5ویں باب کے شروع کی عبارت سے ملا کے دیکھیے، وہاں سب قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتا، وہ قسمیں کھا کھا کے یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں تو کسی کا حق اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہوں، وہ قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتا ہے تاکہ ابھی جو مرغے پھنسے ہوئے ہیں اور بھی آ کے پھنسے، اور اس کے بعد قسم نہیں کھاؤ، نہ آسمان کی نہ زمین کی، اور ہاں کی جگہ ہاں کہو بلکہ نہ کی جگہ نہ کرو۔ بھئی ہاں کی جگہ ہاں کرو، نہ کی جگہ نہ کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہاں کی جگہ ہاں ہی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ نہ کریں گے، اور نہ کی جگہ نہ ہی کریں گے، ہاں تو نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ قسم کھا کے یقین دلائیں، آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں۔ نہیں کرنا کام نہیں ہوگا، کرنا ہے ہاں ہوگا تو پھر کر کے دکھائیں، کیونکہ جب آپ قسم کھاتے ہیں تو آپ اپنے جھوٹ کی یقین اس بنانے کے لیے، سچ بنانے کے لیے خدا کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم۔ یہ جو زمین اور آسمان کی قسم ہے، آسمان کی کوئی قسم نہیں کھاتا، آسمان والے کی قسم کھاتا ہے، تو زمین و آسمان کے خالق کی قسمیں کھاتے ہیں، خدا کی قسم، اسی قسم اسی قسم جو بھی ہے۔ تو یہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو قسم کا سہارا نہ لینا پڑے، قسم نہیں کھاؤ۔ یہاں سے ایک مسئلہ بڑا کھڑا ہوا ہے، اور چرچ کی ہسٹری میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ تھے، مقدمہ کسی بھی قائم ہو جاتا ہے، عدالت میں پیش کیا گیا، بھائی آپ بائبل پہ قسم کھا کے کہیں کہ میں جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تو قسم نہیں کھاتا، بائبل میں لکھا ہوا ہے قسم مت کھاؤ، خود مسیح نے منع کیا ہے کہ قسم نہیں کھانا۔ اگر آسمان کی نہیں کھا سکتے تو آسمان سے آنے والی کتاب کی کیوں کھائیں بھائی؟ ہم تو نہیں کھاتے، قسم ہی نہیں کھاتے۔ اب بھی ایسے لوگ انگلینڈ میں موجود ہیں جو قسم نہیں کھائیں گے، تو کہتے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں، ہم خدا کو حاضر اور ناظر جان کر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے وہ سچ کہیں گے، لیکن قسم وسم کا لفظ ہمارے سامنے استعمال نہ کیا جائے، ممانعت ہے اس کی۔ تو کیا عدالت
میں جو آپ قسم کھاتے ہیں اس کی ممانعت ہے. کیا کریں؟ عملی طور پر کیا ہے؟ قسم نہ کھانے کو کہا گیا ہے. عدالت کہتی ہے قسم کھا کے کہو کہ خدا کو ہاتھ اور رات جان کے. ہے تو قسم یہ بھی کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. عملی طور پر یہ اس قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قسم ہے جو آپ روز مرہ کھاتے ہیں بزنس میں. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہر جگہ یہ بسکٹ جو ہیں یہ ہیں 20 روپے کے. بھائی 20 روپے کے، دوسرا 10 روپے کے دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آپ کو کیسے 10 روپے میں دے دوں؟ مجھے اپنے گھر میں 19 روپے کے پڑے ہیں، 1 روپیہ صرف لے رہا ہوں. اور میمنوں میں ایک کرتب موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے موبائل بازار سے خریدا، فرض کیجیے کہ 1000 میں، 1000 میں لے کے اپنی بیگم کو بھیج دیا کہ بیگم یہ موبائل ہے میں نے خریدا ہے تو تمہارے لیے. میں نے 1000 میں خریدا ہے، خدا کی قسم 1000 پہ خریدا ہے، لیکن میں تمہیں دے رہا ہوں، میں کچھ اور کر لوں گا، تم مجھے صرف 1100 دے دو. بیگم نے کہا ٹھیک ہے. بیگم کہتی ہے کہ میں نے خرید لیا 1100 میں، ابھی پیسہ نہیں دے رہے، 1100 میں میں نے خرید لیا. اب تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے رہے. بیگم کیا میں نے تمہیں موبائل بیچ دیا نا؟ اس نے کہا ہاں. کتنے میں؟ 1100 میں. مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، دوست کو فون کرنا ہے، موبائل مجھے دے دو. ویسے کیسے دے دوں؟ تم نے 100 روپے اوپر لیے تھے یا نہیں؟ کہا تو ٹھیک ہے، اب 1200 میں دیتی ہوں ورنہ میں نہیں دیتی. کہتا ٹھیک ہے میں 1200 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. وہ 1200 میں اس سے خرید لیا. اب تھوڑی دیر کے بعد بیگم پھر کہے گی بیٹھے ہوئے میاں سے، جی آپ سنتے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں، کیا بات ہے؟ وہ میں نے موبائل بیچا نا؟ اس نے کہا بیچا، مجھے اپنی سہیلی کو فون کرنا تھا. اس نے کہا بھائی میں نے 1200 میں خریدا تھا، 1300 دو تو میں بیچتا ہوں ورنہ میں نہیں دیتا. اچھا ٹھیک ہے میں نے 1300 میں لے لیا. موبائل اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اب صرف باتیں ہو رہی ہے. اسے 1300 وہ ہوتے ہوتے 2000 میں بیچ دیا. اب وہ 2000 میں لے کے اب بازار میں بیٹھا ہوا بیچتا ہے کہ یہ موبائل جو ہے یہ 2100 روپے کا ہے. گاہک کہتا ہے اللہ کے نیک بندے یہ بازار میں 1000 کا ملتا ہے. وہ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے گھر میں 2000 کا پڑا ہے. اور بات صحیح ہے، گھر ہی میں بات ہوئی ہے اور گھر میں 2000 روپے کا پڑا ہے. یہ بزنس مینوں کا عجیب و غریب ہوتا ہے. تو یہ وہ والی قسمیں ہیں دوسرے کو اعتبار دلانے والی اور جھوٹ بولنے کے لیے. یہ نہیں کہو اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ بھی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اس نے مزدور رکھے تھے اور کہتا ہے کہ صاحب میں نے کسی کی کوئی پیسے نہیں اپنے پاس رکھے ہیں اور سب کے پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے. قسم کھانے والے بڑے بڑے گر جانتے ہیں. قسم میں ایک صاحب تھے حافظ صاحب، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ صاحب یہ رشوت لیتے ہیں اور کھل کے لیتے تھے، کوئی گھبراتے نہیں تھے سب کے سامنے. لیکن ان کا طریقہ کار ذرا کاریگری والا تھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ 10,000 روپے لے کر آئے. 10,000 لے کے آ گئے، لے آئے پیسے. ہاں دوسرے سن رہے، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. اچھا یہ انہوں نے دراز کھولی، اپنی بینک کی نکالی ڈپازٹ بک، یہ میرے نام پہ جمع کرا کے لے آئے پھر کام ہوگا. وہ ان کے نام پہ بینک میں پیسے جمع کرا کے لے آیا، انہیں رسید دیکھی، اس کو اندر رکھ دیا اور قسمیں کھاتے تھے خدا کی قسم میں نے آج تک کسی کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، اور باقی نہیں لگاتے تھے. تو قسمیں کھانے والے بڑے بڑے گر جانتے ہیں، قسمیں کھائیں گے اور شریعت کی حدود کے اندر. اور یہ سب سے بڑی وہ والی بات ہے کہ شریعت میں رہ کے قسمیں کھانا، جبات بنانا اور خدا کے کندھے پر رکھ کے بندوقیں چلانا، بھئی یہ کام نہیں کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ سزا کے لائق ٹھہرو.